جب ہماری مشہور شخصیات یا ملک کا سربراہ ہمیں کسی بھی چیز کا کرنے کا بولتے ہیں، وہ برانڈز ہوں، فلمز ہوں یا ڈراماز ہوں، تو ہم ان کی آنکھ بند کر کے پیروی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کے خالق نے ایک مقدس کتاب قرآن نازل فرمائی، جس کو ہم میں سے بیشتر پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قرآن کو آپ کے دل پہ اللہ کے حکم سے اتارا، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور جب بھی ہمارے باس ہمیں کال کرتے ہیں یا ای میل بھیجتے ہیں تو ہم اس کے معنی سمجھنے کے لیے اسے دھیان سے پڑھتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ اس کا جواب صحیح طرح سے دیں۔ کیا ہم قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہم ای میل یا سوشل میڈیا کے میسیجز کو پڑھتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ ہم سب اپنی زندگیوں میں قرآن کی اہمیت کو جانتے ہیں اور اس کو بار بار پڑھنے سے ہم کبھی بھی نہیں اکتاتے اور نہ ہی بار بار پڑھنے سے اس کا ذائقہ کھو دیتے ہیں، بلکہ ہر بار پڑھنے سے قرآن ہمیں نیا ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس کی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت کی حیثیت سے آئے گا۔ ہم ایک ہی دن میں قرآن کے ماہر نہیں بن سکتے، لیکن اس کو سیکھنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرنا مشکل محسوس کرتا ہے، اس کی تلاوت کرنے کی پوری محنت اور کوشش کرتا ہے، تو اسے اس کا دگنا اجر ملے گا۔ قرآن اور نماز پڑھنے سے اپنے گھروں کو روشن بنائیں۔ ہمیں کہیں سے تو آغاز کرنا ہے، کیوں نہ آج سے ہی ہم قرآن پڑھنے کی شروعات کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہماری رہنمائی کرے اور علم کے حصول میں ہماری راہ ہموار کرے۔